الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. درود پڑھ دیجئے محمد. سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے جو تقریر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اس کی آخری گفتگو ہے. اور جس موضوع کو منتخب کیا گیا تھا، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ وہ موضوع شاید ایک اشرا بھی اگر کہیں پڑھا جائے تو مکمل نہ ہو سکے، تو چیب رسد کے 3 مجالس میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن حالات کچھ ایسے معاشرے کے اور اس ڈھب پہ اور اس نہج پہ چل رہے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے مقولے پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سوچا کہ کم سے کم اذہان مومنین کے، مومنات کے، ان نوجوانوں کے کہ جو ابھی رشتہ زوجیت میں منسلک ہونے والے ہیں یا ابھی ہوئے ہیں یا کچھ عرصہ گزر گیا، یہ باتیں کم سے کم ایک مرتبہ ان کی سماعت سے ٹکرا جائیں اور کچھ اصول ان کے ذہنوں میں آ جائیں. اور اگر ان اصولوں کو یا ان میں سے بعض کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. عام طور پر ہم غلطی یہ کرتے ہیں، مشکل یہ ہوتی ہے، نوجوان جو اکثر اوقات سوال کرتے ہیں کہ مولانا اتنا برا زمانہ آ گیا ہے، ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، گناہ کے اسباب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم بڑے کمزور اور گناہ ہو جاتا ہے، کس طریقے سے گناہوں سے بچیں؟ یہ سوال اکثر کچھ 2-4 نوجوان جو ذرا دیندار قسم کے ہوں آ کے کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو آلودگی سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں. نہیں بچ پاتے، کیا کیا جائے؟ کوئی نسخہ بتائیے. تو دیکھیے، نسخہ تو کیا بتانا، اپنے نظریے کو انسان ان معنوں میں درست کرے کہ ہر وہ کام جیسے وہ عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، چاہے وہ یہ کام ہو جو میرا موضوع ہے، یعنی اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا، یا وہ جواب ہو یا وہ سوال ہو کہ جو میں نے بتایا نوجوان کرتے ہیں. دیکھیے، ہمارے ہاں عام طور پر خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے. کس نوجوان کی خواہش نہیں ہے کہ وہ زندگی میں ایک بڑے اسٹیٹس کا حامل ہو؟ اور کوئی برا بھی نہیں ہے، اسلام نے اس کو منع بھی نہیں کیا. خواہش سب کی ہوتی، ملتا کسے؟ وہ جو ارادہ کرے، سچا ارادہ، اور اس کے مطابق قدم آگے بڑھائے. ہمارے یہاں غلطی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی خواہش تو ہے، ارادہ نہیں ہے. جس دن ارادہ کر لیا تو اطمینان رکھیے اور یہ قانون ذہن میں رکھیے، جتنی بھی چیزیں حرام ہیں اس زمانے میں وہ اسی زمانے کے مطابق ہیں، اور خدا کبھی بھی آپ کی تکلیف سے زیادہ آپ کو زحمت
نہیں دے گا، کبھی ناممکن شے کا حکم نہیں دے گا، تو جو چیز ممکن ہے خدا اسی کا تقاضا آپ سے کرے گا۔ بس اگر ارادہ ہے، بہت ساری چیزوں میں انسان پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، بلکہ کون نوجوان ہے جو کہے کہ میں احمق ہوں؟ کون نوجوان ہے جو اس بات کو قبول کرے کہ میں بے وقوف ہوں، میں بدھو ہوں، میں بہت سیدھا سادہ ہوں؟ ہاں، جلیبی کی طرح سادے اور سیدھے لوگ بہت سارے آپ کو ملیں گے، لیکن کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ میں بہت سیدھا سادہ ہوں، نہیں میں بہت تیز ہوں، بریلینٹ ہوں۔ ہر ایک کو یہ خوش فہمی، لیکن نہیں معلوم کیوں اتنا ذہین آدمی شیطان ذرا سا آگے دھوکہ دیتا ہے، یہ بیوقوف بن جاتا ہے۔ شیطان نے گناہ کروا دیا ہم سے، کیا کریں مولانا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بات یہی ہے، ارادہ۔ تو جب تک ان معروضات کو بصورت ارادہ، بصورت صدق نیت اپنی زندگی میں انسان امپلیمنٹ نہیں کرے گا، ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ والا حصہ لے لیں، یہ والا حصہ لے لیں، سمجھ گیا؟ یہ بھی منتظر ہیں کہ یہ کب عمل کریں گی، وہ بھی منتظر ہیں کہ یہ کب عمل کریں گے، بات تو پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو لہذا جو اپنے کرنے کے کام ہیں، ایک پرابلم عام نہیں ہے، یعنی عام ان معنوں میں کہ چھوٹی پرابلم نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اس وقت یونیورسل پرابلم جو ہے، جو عالمی مسائل جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جن پہ بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، عالمی مسائل کی علت صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہر انسان اپنے حق کو تو یاد رکھتا ہے، دوسرے کے حق کو بھلا دیتا ہے۔ یہ وہ اہم ترین غلطی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی کرے گا، چاہے وہ ملک میں کوئی صدر کر رہا ہو، اچھا میری تقریر کوئی سیاسی ویاسی ٹائپ کی نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا وہاں کہیں جا رہا ہے ان کا جملہ، نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں، چاہے ملک کا کوئی صدر کر رہا ہو، چاہے کسی شہر کا حاکم کر رہا ہو، چاہے کسی خاندان کا سرپرست کر رہا ہو، چاہے کسی گھر کا سرپرست کر رہا ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا کہ میرے حقوق تو محفوظ رہیں، اور جو حقوق دوسروں کے مجھ پر بنتے ہیں ان سے غفلت، تو یاد رکھیے گا پھر امن، آشتی اور سکون نہ گھر کو ملے گا، نہ خاندان کو ملے گا، نہ محلے کو ملے گا، نہ شہر کو ملے گا، نہ یونیورس کو ملے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ تو اسی اعتبار سے گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور آج چونکہ میں نے اپنی بات کو ان تقاریر کی حد تک ختم کرنا ہے، لہذا اذان عالیہ کو ایک مرتبہ پھر سے متوجہ کیا، اور گزشتہ تقاریر میں وہ ذمہ داریاں اور وہ اصول کہ جو ایک ایسی عورت کو اپنانا ضروری ہیں جو اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے شوہر کی زندگی جو سعادتوں سے بھری ہو اس کی خواہش مند ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، پھر تو بیکار کی بات ہو گئی۔ میں کمیونسٹ سے میں قرآن کی کیا بات کروں؟ اس کو تو پہلے یہ سمجھانا ہے اللہ ہے، مانو اللہ کو، اس کے بعد بات آئے گی کہ یہ قرآن ہے اسی اللہ کا۔ تو جو چاہتی ہی نہیں ہے، جو کچھ اور اصول طے کر کے آ گئی ہے کہ اس نے بلی کو مارا ہے تو میں بلے کو ماروں گی، اگر اس قسم کے اصول طے کر کے آ گئی ہیں کہ بس جو جس کو دبا دے وہی جو ہے کامیاب ہے، تو پھر میری ان سے بات نہیں ہے۔ لیکن جو عقل، یہ سب وہ خواتین ہیں، معذرت کے ساتھ، معذرت کیوں ہے، حقیقت یہ احمق ہیں، یہ نادان ہیں، یہ بے وقوف ہیں، جو اس ٹہنی کو کاٹ رہی ہیں، اس شاخ کو کاٹ رہی ہیں جس پہ خود بیٹھی ہوئی ہیں۔ لہذا ان خواتین سے میری گفتگو نہیں ہے، اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتا نہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، لیکن ایک جو ذرا سی بھی عقل رکھتی، اور دوسرا جز یہ کہ روایات ہمیں اس طریقے سے بتا رہی ہیں کہ جو ان معاملات کے اندر بے اعتنائی برتے گا، دیکھیے یہاں پر عقل کی بات نہیں ہے فقط، جو ان معاملات میں بے اعتنائی برتے گا، آل محمد فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی بڑی سزائیں معنوی اعتبار سے اور بڑے بڑے جرائم سمجھے گئے ہیں اس قسم کے معاملات۔ تو ایک مسئلہ فقط عقل کا نہیں ہے، آپ عزاداری کر رہی ہیں، آپ حب اہل بیت کا دم بھر رہی ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر یہ مسائل ہیں
ایک آسان فارمولا تو چلیں میں بتا دوں ابھی، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں تو مکمل نہیں ہوں گی کبھی بھی. ہاں ایک فارمولا میں بتا دوں کہ جو مکمل ہے انشاءاللہ. وہ یہ کہ کوئی سی بھی ایک کتاب اٹھا لیجئے، بہت فلسفیانہ، بہت علمی اور بہت سادی سی کتاب، جس میں لکھا ہو کہ مومنین کے حقوق کیا ہوتے ہیں. مومنین کے حقوق کو پڑھ لیجئے، اور پھر مومنین کے حقوق، یعنی مومنین کے حقوق کو پڑھنے کے بعد ان کے یہ حق ہیں، عنوان مومن کے دائرے کو ذرا وسیع کر دیجئے. اس لیے کہ مومن کے حقوق کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو مسجد میں آتے ہیں، وہ جو روڈ پہ ہمیں ملتے ہیں، وہ جو امام بارگاہ میں آتے ہیں، وہ جو فلاں ہمارے دوست ہیں. نہیں، یہ بیٹا، یہ ساس، یہ سسر، یہ زوجہ، یہ شوہر، یہ سب کے سب انہی اہل بیت کو ماننے والے ہیں جن کو آپ مان رہی ہیں یا آپ مان رہے ہیں. تو اگر اس دائرے کو وسیع کر دیا جائے کہ یہ بچہ کہ جو چھوٹا ہے، جو میری قدرت کے زیر اثر ہے، مومن ہے، یہ ساس مومنہ ہے، یہ بیوی مومنہ ہے، اگر اس بات ہی کو انسان ذہن نشین کر لے اور پھر اپنی عملی زندگی میں اقدامات کرے تو یقین مانیے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت ساری کتابوں کے پڑھنے کی زحمت سے آپ بچ جائیں گے، بہت ساری نصیحتوں سے آپ بچ جائیں گے. یہ ایک مکمل فارمولا ہے کہ مومن کے حقوق کیا ہیں، اور پھر سمجھے کہ مومن اس کے گھر کے اندر بھی موجود ہیں. خیر یہ بات. تو اب آج کی حد تک جو بات مجھے بیان کرنا ہے کہ وقت واقعاً کم ہے، لیکن بہت اہم باتیں بیان کرنے سے جو بیوی کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس میں بھی رہ گئیں. چند ہی ایک باتیں بیان کی جا سکیں. وَإِلَّا بیوی کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شکر کرنے کی عادت ڈالے. بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے رازوں کو سینے میں محفوظ رکھے. بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی برائی کسی کے سامنے نہ کرے. بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کو واقعاً سرپرست تسلیم کرے. اور اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں. حجاب واقعاً اہم مسئلہ، اور اس وقت یقین مانیے ذرا جو غلطیاں ہوتی ہیں خواتین سے، چاہے وہ قریبی رشتہ داروں ہی سے تعلقات کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، بڑی جدائیوں کا سبب بن جاتی ہیں. حجاب، پردہ کس سے کرنا ہے، کس طرح حجاب کرنا ہے، کس سے کتنا مکس اپ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھیں. تو یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو بیان کرنا تھیں لیکن نہیں بیان کی جا سکتی، وقت نہیں ہے میرے پاس. اور اسی طریقے سے شوہر کی ذمہ داریاں کہ جو آج سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور یقیناً اس میں بھی بہت ہی کم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، لیکن کوشش یہی ہے کہ وہ باتیں کہ جو سبب بنتی ہیں کشمکش کا، سبب بنتی ہیں جھگڑے کا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میری آپ مومنین سے گزارش ایک مرتبہ پھر کہ آپ آگے تشریف لے آئیے، آپ ذرا آگے آ جائیے، آپ بھی آگے آ جائیے تاکہ ایک دفعہ ہی، بہت معذرت. محمد و آل محمد صلوات. یہ آگے آنے والوں کا حکم جو ہے اس طرف والوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. ادھر والے بالکل بت بنے بیٹھے ہیں، ذرا آپ بھی تھوڑا جمزور ہونے کی کوشش کریں، ذرا اس طرف ہو جائیے تاکہ جی درود پڑھتے رہے محمد والے. گستاخی کی معذرت بھائی، لیکن چاہتا ہوں کہ تسلسل سے گفتگو پھر جاری رہے. ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ درود پڑھتے رہے. اب شوہر کے اعتبار سے کہ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیے گھر کے جو دو پہیے ہیں، جسے آپ نے بہت سنا ہے جملے کو، اتنی مرتبہ سنا ہے کہ وہ پہیوں کا پنچر بھی ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دو پہیے ایسے ہیں کہ بہرحال اس میں سے ایک پہیا سرپرست ہے. ایک پہیا وہ جس کے ساتھ ایکسل لگا ہوا ہے،
جو میکینک ہیں وہ جان گئے ہوں گے، ٹائی راڈ ٹائپ کی چیز اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ گڑبڑ ہوئی تو گاڑی بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہذا مرد پہیا ہے لیکن بے عنوان سرپرست ہے، اور جب سرپرست ہے تو اس کی ذمہ داریاں نہ صرف زیادہ ہیں بلکہ دشوار بھی ہیں، سنگین بھی ہیں، اس لیے کہ عورت ویسے ہی اپنی نسوانیت کی وجہ سے بہت ساری باتوں سے کمپرومائز کر لیتی ہے، شاید اس کے لیے اتنی پرابلم نہ ہو، لیکن مرد کے لیے بے عنوان مرد کمپرومائز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، شکریہ ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مسکرا کے جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو سرپرست بھی ہے، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، سنگین بھی ہیں، دشوار بھی ہیں۔ اہم ترین کام جو اس مرد کو بے عنوان سرپرست کرنا ہے، جو اس گھر کا سرپرست ہے، اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں کا ہدف یہ ہے کہ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیں، جنت کا ایک باغ بنا دیں، سکون کا مرجع قرار دے دیں۔ اہم ترین ذمہ داری مرد کی کیا ہے؟ بے عنوان سرپرست۔ واقعاً اگر وہ سرپرستی کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، پہلے دن سے وہ اس بات کو کلیئر کر دے کہ وہ شادی کی صورت میں کسی کنیز کو لے کر نہیں آ رہا۔ شادی کر کے وہ جو ایک لکھا ہوتا ہے نا، بہت دفعہ ہماری زبان سے وعلیکم السلام جملہ نکلتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں۔ سوچئے جملہ کیا ہے، یہ لفظ ترکیب کیا ہے۔ کنیز سمجھ کے نہ لے کر آئے کہ میرے گھر میں میرے پاس کوئی کنیز آ رہی ہے، بہت زیادہ میرے تلذذ کا مرکز بنے گی، بہت زیادہ ہوا تو میرے کام جو گھر کے ہیں، کپڑے وپڑے نہیں۔ اس کلمے کو یاد رکھے کہ وہ اپنے گھر میں شریک حیات کو لے کر آ رہا ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں، لائف پارٹنر، لائف آپ کی زندگی۔ آپ پیسے میں کسی کو پارٹنر بنانے سے پہلے کتنا سوچتے ہیں؟ اس کا مزاج کیا ہے، وہ کیسا ہے، کس چیز سے بھاگ جاتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی سطح علمی کیسی ہے، اس کے تمائلات نفسانی کیا ہیں، یہ سب آپ سوچتے ہیں نہیں سوچتے؟ دیکھیں میری بات انشاءاللہ آپ ہی سے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ عاقل ہیں۔ جو یہ نہیں سوچتا اور ادھر پیسہ دیا، اس سے تو میری بات ہی نہیں ہے، میں نے تو پہلے بتا دیا، نہ خواتین نہ مرد۔ تو جب انسان ایک کو شریک حیات بنا رہا ہے تو سوچئے گا، کبھی سوچئے گا کہ لفظ شریک حیات یعنی کیا مطلب۔ اپنی زندگی میں جو سفر ہے میری زندگی کا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، انشاءاللہ 100 سال، یہ میری شریک حیات ہے، ہر وقت کا ساتھ ہے۔ اگر اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اس کے ساتھ جھگڑا چلا، تو پارٹنر جو مال کا پارٹنر ہے، اس کا جھگڑا تو وقتی ہوگا، آفس کی حد تک ہوگا، لیکن یہ ہر وقت کا روگ بن جائے گا، ہر وقت کا عذاب ہوگا۔ ایک بات تو یہ سمجھے بے عنوان سرپرست کہ میں شریک حیات کو لے کر آ رہا ہوں۔ اب جب شریک حیات کو لے کر آ رہا ہے، ایک پارٹنر کا تصور ہے، زندگی کا پارٹنر، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ واقعاً یہ تمام نوجوان، تمام وہ بچے کے جو شادی کرنے والے ہیں اور شادی کر چکے ہیں، اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ کوشش کریں، وقت نکالیں اس کے لیے، اپنی آفس کی فائلز وغیرہ، وہ ساری مصروفیات، سوشل کانٹیکٹس، اس کے لیے ضرور وقت نکالیں، گوشۂ تنہائی میسر کریں، فراہم کریں، اور سوچیں کہ جس کو میں نے شریک حیات بنایا، ٹھیک ہے ہم نے اچھائیوں کو دیکھ کے بنایا، لیکن کیا اس کی فطرت ہے، کس چیز کو پسند کرتی ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتی، اس کی سطح علمی کیا ہے، اس کی مائنڈ کیمسٹری کیا ہے۔ سوچا تو جاتا ہے، پہلے معلوم ہو جاتی ہے، اس بات کی بہت توجہ کی جاتی ہے، بھئی یہ میک ڈونلڈ کی چکن کھانا پسند کرتی ہیں یا KFC کا چکن کھانا، کون سے آئس کریم، کون سی فلم، کون سا لباس، کون سے کپڑے، کیسا صوفہ، نہیں، اہم ترین چیز تمایلات نفسانی، سطح فکری، سطح علمی، اسے سمجھنا ہے، اور اس میں ٹائم لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر آپ کو کوئی فارمولا دیا، آپ نے 2+2 نہیں، اس میں وقت لگے گا، سوچنا پڑے گا، دقت کرنی پڑے گی۔
اور پھر بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی, بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ یوں اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے اندر کم ہے, مجھے کمپرومائز کرنا ہے. یہ بری نیت سے نہیں کہہ رہی, ان کا مزاج ہی ایسا ہے. یہ بدتمیزی نہیں کرنی, ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں انسان کو سمجھنا ہوگا. سرپرست ہے, ذمہ داری سنگین ہے, اور سرپرستی کا بہترین انداز یہ ہے کہ جو زیر دست ہے اس کی نفسیات کو انسان سمجھے. خاص باتیں تو میں نہیں بتا سکتا اس وقت, لیکن ایک بات جو جنرل ہے, جو ہر عورت کے اندر, گھر میں آنے والی ہر دلہن کے دل میں, وہ کیا ہے؟ یہ جنرل بات, عمومی بات, اور وہ یہ کہ دیکھیے ہر محقق, چاہے وہ اسلامی ہو, چاہے وہ سائنس کا محقق ہو, چاہے وہ فلسفے کا, سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ عورت کا وجود عاطفی ہے, عطوفت پسند ہے. بہت جلدی عورت مرد کے مقابلے میں کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہے, بہت جلدی ایک عورت جذباتی ہو جاتی ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے بیٹھ جائیں, نہیں, یہ فطرت ہے عورت کی, اس کو آپ چھوڑ دیجئے. یہ ہے اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ نمبر 1 عطوفت پسند ہے, یعنی محبت کی بھوکی ہے. اب یہ بار بار محبت اور عشق کے لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, ورنہ نوجوان کسی اور جانب چلے جائیں گے, لہذا میں لفظ عطوفت استعمال کر رہا ہوں, عاطفہ, جو ایک پروقار لفظ ہے. تو عورت ذاتی اعتبار سے وجود عاطفی کہا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت ساری خصوصیات عورت کے اندر ہیں جو مرد کے اندر نہیں ہیں. عورت باریک بین ہوتی ہے, مرد نہیں ہوتا. آپ کسی کے گھر میں گئے, واپس آئے, آپ نے دیکھا تھا ان کے پردوں کے اوپر کیا ڈیزائن بنا ہوا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے رنگ کا لباس, دیکھا تھا ان کا ٹیشو پیپر کا باکس, آپ نے کہا مجھے کیا پتا, میں تو کمرے بیٹھا ہوا تھا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ مرد وہ لاؤ بالی ہے یا نہیں, یہ فطرت ہے. عورت کی فطرت ہے, وہ دقیق ہوتی ہے ہر چیز میں, بہت دقیق ہوتی ہے, غور سے ہر چیز کو دیکھتی ہے. مرد جو ہے وہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا ہے. یہی بات ٹکراتی ہے کہ جس وقت, اب چونکہ مرد کا مزاج ہے, توجہ رکھیے گا عزیزو, بس مرد کا مزاج ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس اوپری سطح کو دیکھتا ہے. لہذا جب مرد غمزدہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے, میں کمرے میں لیٹوں, مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے. یہ مرد کا مزاج ہے. اچھا عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت چونکہ بہت باریک بین ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہے, لہذا جب وہ پریشان ہوتی ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے. اور چونکہ وجود عاطفی ہوتا ہے عورت کا, لہذا وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی باتوں کو سنے. اب ہوتا کیا ہے, مرد پریشان ہے, اس کی مردانگی یعنی اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہائی چاہے گا. تنہا رہ کر, اکیلے بیٹھ کر, چاہے چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے کمرے میں لیٹا ہوا ہے, سوچ رہا ہے, اپنی فکر کے بارے میں خیال کر رہا ہے. اب وہ عورت بار بار آ کے پوچھ رہی ہے, کیا ہو گیا. یہاں سے اختلاف شروع ہو جائے گا. نہیں, یہ مرد کی فطرت ہے, چھوڑ دو اس کے حال پر. اور اسی طریقے سے اب عورت جو پریشان ہوئی ہے, وہ اپنی فطرت کے مطابق ان پوری جزئیات کو لے کر آئی, اور مرد جو ہے اپنی فطرت کے مطابق کہہ رہا ہے کہ بھئی جاؤ, میرے پاس وقت نہیں ہے. یہاں پر اس کی فطرت کچلی جا رہی ہے, یہاں پر اس کی فطرت پائمال ہو رہی ہے. یہ وہ چیز ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مزاج اس عورت کا نہیں, یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ مرد کا بے عنوان مرد کیا مزاج ہوتا ہے, عورت کا بے عنوان عورت کیا مزاج ہوتا ہے. نہ مرد اس مزاج سے ہٹ سکتا ہے, مرد کے مزاج کے خلاف ہے کہ اس سے پوچھا جائے تم کہاں گئے تھے. یہ اطمینان رکھیے گا اس بات کو. تابعداری سے کوئی جواب دے دے, لیکن مرد اصلاً پسند نہیں کرتا کہ اس سے پوچھا جائے تم کہاں گئے تھے, کہاں بیٹھے تھے, کدھر گئے تھے. یہ سوالات مقید ہونا جو ہے مرد پسند نہیں کرتا, اور عورت چاہتی ہے اپنے اسی وجود عاطفی کی وجہ سے کہ کسی کی محبت میں مقید ہو. اور جب وہ چاہتی ہے کہ مقید ہو, تو پھر وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر کرے, وہ اس کے بارے میں اعتنا کرے, وہ اس کی پریشانی کے بارے میں اس سے ڈسکس کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے سوال جواب کرے.
تو یہ اس کی وجود عاطفی کی تامین ہو رہی ہے، اور وہاں اس کے وجود مردانگی کی اس انداز میں تامین ہو رہی ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اہم ترین چیز جو ایک سرپرست کو سمجھنا ہے، اپنے گھر کو اگر وہ سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، اگر وہ عورت کی فطرت سے واقف ہو جائے، وہ والی عورت کی فطرت نہیں کہ جو اس کی ماں سے سمجھا رہی ہے یا اس کا باپ اسے سمجھا رہا ہے کہ جاتے ہی پہلے بلی کو مارنا ہے اور یہ کرنا ہے اور دبا کے رکھنا ہے، اور نہیں، وہ نہیں. جو حقیقی ایک منطقی اور فلسفیانہ اور جو تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہمیں افکار بیان کی گئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اہم ترین بات، اتنی اہم کہ حتیٰ چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا. اچھا، میں ایک گزارش کر دوں بھائی کہ ممبر کے پاس جو مومنین بیٹھے ہیں، خدا را کوئی جمائی نہ لے، اس لیے کہ ان کی ایک جمائی جو ہے میری تقریر کو بالکل قتل کر دیتی ہے. تو کم سے کم جس طرح وہ فون کو، موبائل کو کچھ کر دیتے ہیں سائلنٹ، اپنی جمائی کو بھی کسی طریقے سے سائلنٹ کر دیں. 2-3 مرتبہ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک اتنی زور کی جمائی لی کہ درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. ویسے بھی یہ تہذیب کے خلاف ہے. کوئی بھی آدمی اگر تقریر کر رہا ہے، کوئی بھی آدمی مجھ جیسا نالائق قسم کا بے ربط تقریر کرنے والا، جس کی تقریر ویسے ہی سلا دینے والی، تو چیب رسد کے بہت اچھا مقرر ہو، آپ جمائی لیں گے، آپ منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ دیں گے، نہیں آئیے آپ چلے جائیے. آپ کیوں؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ آپ جب آپ سو رہے ہیں تو ساتھ والا بھی آپ کو دیکھے وہ بھی سو رہا ہے. یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی تقلید کر رہا ہے اور کوئی تقلید پر اعتراض بھی نہیں کر رہا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد. کم مجمع ہو لیکن بیدار مجمع ہو. ہاں اگر انتظار کرنے والا مجمع ہے تو وہ آخر میں جا کے بیٹھے. البتہ میرا تجربہ یہ ہے جو آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. درود پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم. ترین چیز جس کو سمجھنا ہے، اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو سمجھی ہوئی خصوصیت ہے جو ہر عورت کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ عورت کا وجود عاطفی ہے. اور اب تعلیمات اہل بیت بھی آتی ہیں اور یورپین مفکرین بھی آتے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت نے فرمائی. ایک ہوتا ہے عزیزو احساس عطوفت. سمجھ گئے نا میرا عطوفت اور عاطفی سے کیا مراد ہے؟ بار بار وہ لفظ میں استعمال کرنا مناسب نہیں. ایک ہوتا ہے احساس عطوفت اور ایک ہوتا ہے اظہار عطوفت. رشتہ زوجیت میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ احساس عطوفیت نہیں ہے، اظہار عطوفیت ہے. حقیقت میں تو ہونا یہی چاہیے کہ احساس عطوفیت ہو، سچا احساس ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اظہار بھی ہو. لیکن یاد رکھیے اگر صرف احساس ہے، کبھی اس کا اظہار نہیں ہو رہا تو نقصان. اور اس کے برعکس، معذرت کے ساتھ اس کو منافقت نہ کہیے گا، احساس حقیقی نہیں ہے، واقعاً آپ کو کھانا اچھا ہی نہیں لگا، وہ بیوٹی پارلر سے 1 گھنٹے کے بعد کس طرح مصیبت سے ہو کے آئی ہیں، پہلے کچھ انسان لگ رہی تھی اب چڑیل سے بدتر لگ رہی ہیں. لیکن دیکھیے یہاں منافقت نہیں عزیزو، ذرا مسائل کو سمجھیے کہ کہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، کہاں پر توریہ ہوتا ہے، جسے ہمارے بعض مومن تولیہ بھی کہتے ہیں. خیر، تو اب اس موقع پر کوئی احساس عطوفیت نہیں ہے، کوئی آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی، کوئی کھانا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اظہار عطوفت اگر ہو جائے تو یہ مؤثر ہے. اور تاکید ہے، روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے جو ایک جملہ عطوفت کہتا ہے، یہ لفظ بھی آیا ہے کہ وہ جملہ کیا کہے کہ جسے میں بیان کر کے اپنی تقریر کو ایشو نہیں بنا سکتا، لیکن میں بتا رہا ہوں روایت کے اندر وہ جملہ بھی آیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے اظہار عطوفت میں وہ جملہ کہے. رسول فرماتے ہیں ساری زندگی اس عورت کے دل میں یہ جملہ زندہ رہے گا. ساری زندگی رسول فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں اظہار عطوفت. اس کو اپنی عادت بنائیے. اگر سفر پہ گئے ہیں تو باخبر رہیے،
سفر پہ گئے ہیں تو کم سے کم ایک ارتباط باقی رکھیے، حال احوال کسی انداز میں معلوم. آفس میں گئے ہیں، ایک مرتبہ اگر فون کرنے کی زحمت ہو جائے تو بہت اچھا، چاہے کوئی بظاہر ضرورت نہیں. جس طریقے سے والدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بہت خیال رکھ رہے ہیں، منی آرڈر پہ نہیں، حال احوال پوچھتے رہو. چاہے تمہیں پتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، چاہے تمہیں پتا ہے کہ ایسی باتیں کریں گی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو ان کی دعاؤں کا سبب بن جاتا ہے. تو اظہار عطوفت، اظہار عطوفت انسان کرے. اب اس کے مختلف انداز ہیں، کبھی تحفے کے ذریعے سے، کبھی اس انداز میں. ان ساری ابحاث میں جانا نہیں چاہتا، فقط یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ عورت تمہارے وجود سے بنائی گئی ہے. عورت کی خلقت مرد کے وجود کے ذریعے سے ہوئی ہے. اب وہ چھوڑ دیں فلسفے کیا آ رہے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں. عورت کی خلقت مرد کے وجود سے ہوئی ہے، لہٰذا اس وجہ خلقت کی وجہ سے عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی جانب متوجہ رہتی ہے. اور دیکھو، ہمیشہ اپنی ازواج سے اظہار عطوفت کیا کرو. فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اظہار عطوفت کرنے والا ہوتا ہے اپنی زوجہ سے. یہ جملہ ہے جو ہمارا امام فرما رہے ہیں، جو ہمارا ماننے والا ہوتا ہے وہ اپنی زوجہ سے سب سے زیادہ اظہار عطوفت کرنے والا ہوتا ہے. اور اسی قسم کی بے شمار روایت ہماری نگاہوں کے سامنے. تو ایک چیز یہ وجود عاطفی ہے، عورت اظہار عطوفت آپ کو کرنا، بہت عجیب اثر ہے اس کا اور انتہائی خوبصورت اثر ہے اس کا. یہ وہ چیز ہے، بس ایک جملہ کہے کہ دوسرے مرحلے پر، یہ وہ چیز ہے کہ جو عورت کو وہ انرجی دے گی. دیکھیے آپ نے اس گھر کو چلانا ہے اس عورت کے ذریعے سے، ڈنڈے کے زور پہ، سختی کے زور پہ نہیں. یہ جب طرز عمل ہوگا، یقین مانیے، اور جاں فشانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے. صرف وجود عاطفیت وہ ذہن میں ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ جس کی جانب میں اتنا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا اس لیے کہ یہ بھی دیکھا گیا، وہ ہے جو میں نے وظائف جو زوجہ ہے اس کے اعتبار سے بیان کیا تھا، شوہر کا احترام. بالکل اسی طریقے سے وظائف سرپرست خانوادہ یہ ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے. اب وہ ساری باتیں آپ دیکھ لیجئے گا جو میں نے بیان کی تھیں. صرف ایک بات، حتیٰ ایک بات کا بہت خیال رکھے شوہر. دیکھیے ہمارے ہاں نوجوان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا جولی قسم کا شو کرنے کے لیے، ذرا زندہ دل شو کرنے کے لیے مہمانوں کے درمیان بیوی کا مذاق اڑا دیتے ہیں. کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں بیوی کے خلاف نہیں، بالکل کوئی بری نیت نہیں ہے، بس ایک مذاق اڑا دیا، ایک جملہ کس دیا، کسی بھی اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، عقل کے کسی بھی اعتبار سے. خدا را یہ کام کبھی نہ کیجیے گا. بیوی کا مذاق اپنی جو زندگی کی ڈائری ہے اس سے کاٹ کر پھینک دیجیے. البتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی کے سامنے. اب چھوڑ دیجیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی اس کا مفہوم کیا نکلے گا. تو کسی کے سامنے. اور یاد رکھیے اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر اس کے اپنے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، دیکھیے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، خواتین برا نہ مانے، اطراتی ہے اس بات پر کہ میرے شوہر ہیں. اطراتی عورت اپنے گھر میں جب آتی ہے اطراتی کہ میں ان کی بیوی ہوں. وہی جب ان کے سامنے آ کے اس کی تذلیل کرے گا، بیوی شاید کچھ بولے نہ صحیح، لیکن یاد رکھیے دل میں کدورت پیدا ہو جائے گی. یاد رکھیے انتہائی برا لگتا ہے ایک عورت کو کہ اس کا شوہر، ہاں کوئی دوسرا مذاق اڑا رہا ہے وہ سہ لے گی، شوہر مذاق نہ اڑائے. چیب رسد کے اپنے یعنی اس کے سسرال والوں کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جائے. وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، بڑا پیارا جملہ ٹھوک دیا ہے. حماقت کی ہے اس نے، حماقت، اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے وہ شخص. لہذا ایسے مذاق سے، ایسے جملوں سے کم دوسروں کے سامنے اپنی زوجہ، اس کے احترام کا پورا خیال رکھا جائے. اس سے زیادہ چیز پر میں بات نہیں کروں گا، اور بہت ساری باتیں تھیں. ایک اور بات جس کی جانب توجہ دلانی ہے وہ یہ
دیکھیے یہ وہ خاص باتیں جس کی وجہ سے کیسز بنے ہیں. وجود عاطفی کی جو میں نے بات کی کہ ایک توجہ دے, ایک عنایت خاص دے اپنی بیوی کو, بیوی محسوس کرے کہ اس کی جانب متوجہ ہے یہ شخص. ہر وقت لاپرواہی, ہر وقت بے اعتنائی, ہر وقت آفس فائل, آفس کاروبار. ایک عورت نے تقاضا کیا, یہ اعداد و شمار میں موجود ہے, ایک عورت نے تقاضا کیا طلاق خلع کا, جسے آپ طلاق خلع کہتے ہیں. طلاق خلع کا تقاضا کیا ایک عورت نے, اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ہر وقت اپنے پرندوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا, اپنے پرندوں پر اتنی توجہ ہے. ایسے کبوتر باز بہت پیدا ہو رہے ہیں آج کل, بیٹھے ہوئے کبوتر اس کو دانا دے رہے ہیں, اس کو نہیں معلوم کیا ہے, نہیں معلوم کیا. اس وجہ سے اس عورت نے تقاضا طلاق کیا کہ یہ شخص, اب چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ مثلا کوئی گاڑی وغیرہ ہو, ہوتے ہیں اس قسم کے معذرت کے ساتھ مکرانی افراد. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہوتے ہیں کہ اتنی چمکائیں گے گاڑی, ایک ہی چیز کا خیال, بیٹھے رہیں گے آفس سے آنے کے بعد بھی گاڑی کو دیکھ رہے ہیں کوئی کمی نہ ہو جائے. بھائی استقامت کیجیے, حماقتیں ہیں ساری. گھر کی کسی بھی چیز پر ایک وجود ہے جو شریک حیات کا ہے, اس کا خیال رکھیے. وہ انسان ہے, وہ احساس رکھتا ہے, اس کے حقوق ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ دنیا جو ہے اور اس کا جو نظام ہے, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے عزیزو. آپ گئے, جلدی آپ کو ہے, بہت جلدی ہے, اور آج ہی رکشہ نہیں مل رہا, ٹیکسی نہیں مل رہی, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب بھی آپ جائیں ایک رکشہ حاضر ہو جائے مثلا, یا ٹیکسی آ جائے. آپ گئے آفس کا سارا دن, دیکھیے صبح کو جو نکلے, شام کو جو واپس آئے, دن بھر میں کیسی کیسی خلاف مزاج باتیں ہوتی ہیں, اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ نرالے نہیں ہیں, آپ اکلوتے نہیں ہیں. آپ ہی پر سارے چرخ و فلک جو ہیں وہ مصیبتیں اور بلائیں نازل نہیں کر رہے. ہر آدمی جو آفس جا رہا ہے, ہر آدمی جو بس کا سفر کر رہا ہے, ہر آدمی جو کاروبار کر رہا ہے, کبھی اس کا چیک جو ہے وہ مثلا باؤنس ہو رہا ہے, کبھی جو ہے اس کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا, کبھی ایم ڈی صاحب ڈانٹ پلا رہے ہیں, کبھی کس کس قسم کے خلاف المزاج, خلاف طبیعت افراد سے اس کا سابقہ بڑھتا ہے. کیا آپ غار میں جا کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں. صبح بھی آپ کو اٹھنا ہے, صبح پھر آپ کو جانا ہے, اسی قسم کی باتیں ہوں گی. یہ وہ چیزیں عزیزوں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے یہاں پر, ایک غلطی ہوتی ہے شوہر سے. صبح گیا, ناملائم چیزوں کو دیکھا, خلاف مزاج باتوں کا مشاہدہ ہوا, تجربہ ہوا, سارا دن. دیکھیے ان سے تو نہیں لڑ سکتا, نہ وہ بس کے بہت سارے لوگوں سے لڑ سکتا ہے, اور نہ آفس کے ان افراد سے لڑ سکتا ہے, نہ ایم ڈی سے لڑ سکتا ہے. یہ ساری خلاف مزاج باتیں ہو رہی ہیں, ساری باتیں. اور آہستہ آہستہ ایک بارود جو ہے اس کے اندر جمع ہو رہا ہے, بارود. یہاں تک کہ اب وہ گھر میں جب آیا ہے, ان ساری تلخیوں کو برداشت کر کے مکمل بم بنا ہوا ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے, خدا نہ کرے کوئی خلاف مزاج, چھوٹی سی بات اب گھر میں اس کے سامنے ہو جائے. اس لیے کہ ابھی تک تو کسی سے نہیں لڑا, لیکن اب جس جگہ پہ آیا ہے وہ یا بچے ہیں یا وہ بیوی ہے, اب اپنی قدرت کا اظہار وہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات چھوٹی ہی صحیح, کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے, کھانا ذرا لیٹ ہو جائے, چائے ذرا ٹھنڈی مل جائے, کوئی بچہ جو ہے اس کے سامنے بدتمیزی کرنا شروع کر دے, بیوی کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل آئے, بس اب یہ بم ایک مرتبہ منفجر ہوتا ہے. اب یہ بم پھٹتا ہے, جو سارا دن اس میں بارود بھرتا رہا, اب وہ بم پھٹتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یا کسی بچے کی پٹائی لگتی ہے, یا گھر کا سامان ٹوٹتا ہے, یا عورت کو یا گالیاں یا فحش, اور خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ ہاتھا پائی. اب اس میں بھی جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ عورت جو شکایتوں کا پلندہ کھول کے بیٹھ جائے تو مرد جو ہے وہ یا عاقل ہوگا, خاموش ہو جائے گا. یہاں پر بھی عورت کی اب مسئلہ, دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. یہ وہ بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. ایسا ہے جیسے ایک زمانے میں وہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں پر آئی بال ٹو آئی بال جو ہے وہ سولجر ایک دوسرے کو دیکھ کے گنے تانے کھڑے تھے کہ ابھی بس جنگ ہو جائے گی, ذرا کوئی پرندہ اڑا
تقریباً یہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے. یا مرد عقل مندی کرے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. بھائی ٹیکسی اگر نہیں آئی, اگر چیک باؤنس ہو گیا, اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی, میرے بچے کا کیا قصور ہے, میری زوجہ کا کیا قصور ہے. اگر اس کو سوچ لے اور اس بات کو یاد رکھے کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں, جو برے واقعات رونما ہوتے ہیں, ان کو حل کرنے کی سب سے بڑی کی اور چابی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچے, راہ حل نکالے. عقل سے اس وقت سوچے گا جب اس کے اعصاب پرسکون ہوں, جب اعصاب غصے کی وجہ سے فشردہ ہو گئے ہیں تو اب وہ عقل کا سہارا نہیں لے گا. جب عقل کا سہارا نہیں لے گا تو روایت کا جملہ یہ ہے, مصیبت پر اور زیادہ شور مچانا یہ مصیبت کو زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. اب تک گھر سے باہر مصیبتیں تھیں, گھر کے اندر تو مصیبت نہیں تھی نا, تسکن الیہ سکون کے لیے آ رہا تھا. یہ جو اس نے ذرا سی ایک چیز دیکھی, سوچیے تو صحیح کیسی کیسی باتوں کو وہاں پر بھی گیا, اور یہاں پر ذرا نمک زیادہ ہو گیا, ذرا کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی, ایک طوفان کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد یہی وہ مرد ہے, یہی وہ بے وقوف اور احمق ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو جہنم بنا رہا ہے. تو اس موقع پر ہونا یہی چاہیے کہ انسان اب وہ ساری باتیں جو غصے کو پینے کے متعلق ہے اس کو سمجھے, عقل کا سہارا لے, اور اس بات کو سمجھے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. دو باتیں بلکہ اب اور ہیں جن کو مجھے بیان کرنا. پہلی بات تو بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اب جو بھی افراد ہیں, خواتین ہیں, مومنین یہاں بیٹھے ہیں, ابھی اگر جانا ہے جتنا سنا سن لیا, چلے جائیے. لیکن اب اگر بیٹھے ہیں تو پورا سن کے جائیے, ورنہ میری جو گاڑی جس میں جاؤں گا اس کو آگ لگا دی جائے گی. خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات. اور یہ کوئی آگ واگ باہر کا نہیں لگائے گا, اسی مجمع سے کچھ لوگ تیش میں آ کے اٹھیں گے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. لیکن سنیے, پوری بات سنیے. جو اہم ترین مسئلہ ہر گھر کا, ہر خانوادے کا, جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ دیکھیے, ایک عادت جو ہمارے معاشرے میں رسم کی صورت اختیار کر گئی, ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا, ایک دوسرے کی برائی کرنا, اس طرح رائج ہو گئی ہے کہ اب اس کی قباحت سے بھی لوگ, بھائی مسجد میں بیٹھے مولانا کا انتظار کر رہے ہیں, نماز میں ذرا لیٹ ہو گئے, اچھا وہ صاحب جو تھے اس دن جانتے کیا کہہ رہے تھے, غیبت شروع, پہلی صف میں بیٹھے ہوں. تو ایک انتہائی پلید میں عادت کہوں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو گئی ہے کہ اب اس کی قباحت بھی لوگ محسوس نہیں کرتے, وہ ہے دوسروں کی عیوب کو بیان کرنا, کسی کی چغلی کرنا, کسی کی شکایت کرنا, کسی کے عیوب کو بیان کرنا. اور اب سنیے گا اس بات کو, یاد رکھیے یہ جتنی عیب جوئیاں ہوتی ہیں, بظاہر بڑا وہ محبت سے آپ سے کر رہا ہے, ان عیوب کو بیان کرنے کی یا اس عیب جوئی کی اکثر علتیں جو ہوتی ہیں, جو ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, یا حسد ہوتا ہے, یا کینہ ہوتا ہے, یا دشمنی ہوتی ہے, یا انتقام لینے کی کوئی حس ہوتی ہے, یا اپنے آپ کو برتر شو کرنا ہے, یا اس کی جانب سے توجہ ہٹا کے اپنی جانب اس شخص کی محبت کو متوجہ کرنا ہے. یہ سب کاذب ریزنز ہوتے ہیں عیب جوئی کے. بہت کم, گارنٹیڈ بات میں کر رہا ہوں, بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو واقعی دل سوزی کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اس لیے عیب بیان کر رہے ہوں کہ واقعی یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے یا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اس کی اصلاح کیجیے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے, ورنہ ذرا سا بھی. اچھا تظاہر تو یہی ہوگا کہ بھائی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ نہیں, اس لیے نہیں کر رہے. آپ دقت کیجیے, آپ تحقیق کیجیے, سارا سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا. یا پیچھے کینہ ہوگا, یا حسد ہوگا, یا دشمنی ہوگی, یا انتقام جوئی ہوگی, یا اپنے کو بڑا دکھانا ہوگا, یا اس سے توجہ ہٹا کے اپنی جانب متوجہ کرنا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیے
یہی بری اور پلید رسم جو دوستوں میں لڑائی کا سبب بنتی ہے، جو خاندانوں میں لڑائی کا سبب بنتی ہے، مرد اور عورت میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ عام طور پر آپ یہ دیکھیے گا، اب میں ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ شوہر اس بات کو سمجھ لیں، کلیئر کر لیں اس بات کو کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی اور اس کی شاید بھابھی، شوہر اس بات کو سمجھ لیں، ان کے تعلقات اس کی بیوی سے کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، ہے بعض اوقات کہ وہ آنے والی اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ان کو چاہتی ہے، وہ اپنی بہن سے بڑھ کر اس کی خدمت کر رہی ہیں، یہ لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں؟ یہ ہماری ماں ہے، نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہیے، لیکن نہیں ہے آپ کی ماں، یہ ہماری ماں کی طرح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے شوہر کہ اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کا بھائی اور بعض اوقات اس کی بھابیاں اس کی آنے والی بیوی سے وہ سچی محبت نہیں کرتی۔ اس کی ایک علت ہے، اس کی علت یہ ہے کبھی بھی ان کے تعلقات بہت سچے نہیں ہوتے۔ ظاہر میں بہت زیادہ دوستی کا اظہار ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، وہ کلے ولے چومے جا رہے ہیں، خواتین یعنی ایک دوسرے کے، مس گیدرنگ کا کوئی استفادہ نہ کر لے کہ جناب وہ، لیکن یہ سب ظاہری ڈھکوسلے ہیں۔ اچھا ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ منافقت نہیں ہے عزیزو، یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اسے کہا جاتا ہے رکھ رکھاؤ۔ تو رسول کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی کچھ آئے اور رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، اور جب وہ آئے تو رسول مسکرا کے ملے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول مسکرا کے ملنے لگے تو جناب عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو ان سے ناراض سے، وہ آئے تو آپ مسکرا کے مل رہے تھے؟ فرمایا اس لیے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہوں۔ یہ بہت بڑی ایک پالیسی ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا بہت زیادہ ہو جائے گا، تو یہ رکھ رکھاؤ کہلاتا ہے۔ یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے، یہ کرنا ہے، چاہے دل میں چھری اور منہ پہ رام رام، انشاءاللہ کہ چھری تو نہیں ہے، لیکن میں کیا بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں دشمنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نیچرل بات کر رہا ہوں کہ وہ محبت جو ہے وہ نہیں ہوگی جیسی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میں ڈینائی کر رہا ہوں، نہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں، کچھ گھرانے مشاہدے میں ہیں کہ واقعا سچی محبتوں سے زیادہ بڑھ کے محبت کا سلسلہ ہے، لیکن بہت کم۔ جب بہت کم ہے تو آپ خوش فہمی مت رہیے کہ اسی کم میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی علت ہے۔ کیوں یہ صمیمیت نہیں ہوتی؟ کیوں بیوی جو آپ کی آ رہی ہے اس کے کانٹیکٹ آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ اور شاید آپ کی بھابھیوں کے ساتھ اتنے صمیمانہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ بچپن سے ان افراد کے درمیان رہے، بچپن سے ان کے درمیان رہے، اور انہوں نے واقعاً آپ کے لیے زحمت کی ہے، انہوں نے اظہار کیا، قربانی کی ہے، اور خاص طور پر ماں اور بہنیں آپ سے اٹیچ رہی ہیں، اور والدین کی امیدیں ہیں آپ سے بندھی ہوئی، آرزویں ہیں آپ سے بندھی ہوئی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ، سنیے گا والدین سنیں، اگرچہ والدین سمجھتے ہیں بھائی ہم نے اس کا گھر آباد کر دیا یعنی اس کو مستقل کر دیا، نہیں، کہتے ہیں والدین کے مستقل ہو لیکن دل میں نہیں چاہتے کہ مستقل ہو، یعنی ایسا مستقل کہ اب بالکل ہی اس کا ہو کے رہ جائے، نہیں چاہتا کوئی۔ دیکھیے یہ انسانی نفسیات ہے جس کو سمجھنا ہے کہ بس علت یہ ہے کہ بچپن سے یہ نوجوان ان کے پاس رہا، انہوں نے اس کو پالا پوسا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رہیں، والدین کی امیدیں آرزویں اس کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن ادھر وہ شوہر جو تھوڑا سا کم عقل ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ اپنی بے وقوفی میں شریک حیات یہیں سے سن کے گیا مجلس سے،
شریک حیات نہیں، ابھی کوئی معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، تسلسل چاہیے مجھے. شریک حیات یہیں سے سن کے گیا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا کہ مجھے گھر اچھا کرنا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، اور واقعاً اس کو چاہیے کہ اپنا گھر خوش خرم رکھے، تو وہ اس کی توجہ اس کی جانب ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی جانب زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. وہ اس کی آسائش کا خیال رکھے گا، وہ کوشش کرے گا کہ وہ ناراض نہ ہو، وہ کوشش کرے گا کہ اس کی کسی چیز میں، کسی خوشی میں کمی نہ ہو. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا مستقل ہو گیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایک گھر بننے والا ہے، ایک ہوم جس کو وہ سویٹ ہوم بنانے والا ہے، اور اس کا اہم ترین فرض جو ہے یہ عورت ہے کہ جسے مجھے اپنے ساتھ ملانا ہے، جسے مجھے خوش رکھنا ہے. ہوگا کیا؟ اس کے پاس 24 گھنٹے شادی سے پہلے بھی تھے، شادی کے بعد 24 کے 28 گھنٹے نہیں بنتے. تو انہی 24 گھنٹوں ہی میں سے اسے وقت نکالنا ہوگا اس عورت کے لیے. جب ادھر وقت نکالے گا 24 گھنٹوں میں سے، تو وہ والدین کو جو 24 گھنٹے دیتا تھا، وہ جو 24 گھنٹوں میں سے بھائی بہنوں کو وقت دیتا تھا، یقیناً وہ وقت کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب ادھر سے وقت کم ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر سے والدین، ادھر سے بہنیں، ادھر سے بھائی یہ محسوس کریں گے کہ یہ کچھ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی توجہ ہم سے ذرا کم ہوتی جا رہی ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر بہنیں احساس خطر کرتی ہیں، یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ ماں احساس خطر کرتی ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے کو ہوا کیا، ان کی نگاہوں میں جو مجرم بنتا ہے اور وہ جو دکھائی دیتا ہے وہ وہی نئی نویلی دلہن، کہ یہ ہے وہ شخصیت. یہ اجنبی عورت کہ جو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ہمارے گھر میں آئی، اور ہم جو اس کے والدین تھے، ارے کل 10 مرتبہ سلام کرتا تھا، آج 1 مرتبہ نہیں ہوا ہمیں آ کے سلام کرے. کل گھر سے باہر جاتا تھا، ہم سے پوچھ کے جاتا تھا، اب ہم کو پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ احساس خطر. تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے انسانی نفسیات کے کھیل ہیں. یہاں تھوڑی سی عقل مندی اگر شوہر دکھا دے، تھوڑی سی عقل مندی اگر وہ آنے والی دلہن دکھا دے، واللہ سارے مسائل حل ہو جائیں. واللہ جب یہ احساس خطر ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا بیٹا چھن رہا ہے، استقلال کی آرزو تھی، بیٹا اس کا گھر آباد ہو جائے، اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، لیکن نہیں، دل میں چھپی ہوئی خواہش تھی ابھی بھی ہمارا تابع ہو. نہیں، شادی کے بعد اور زیادہ ہماری اتباع کرے، شادی کے بعد اور زیادہ ہم سے اجازت لے کے گھر سے نکلے، شادی کے بعد اور زیادہ ہمارا احترام کرے. ایکسپیکٹیشن بڑھتی جاتی ہیں. تو اب جب یہ اندازہ ہوتا ہے، بہنیں بھی یہ سوچتی ہیں، ماں بھی یہ سوچ لیتی ہے، بھائی بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ اس سارے تغیر مزاج جو ہمارے بھائی میں آیا ہے، اس کی وجہ یہ اجنبی عورت ہے. اب کیا ہوگا؟ کس طرح کیا کیا جائے؟ بھائی یہی کیا جائے گا نا، جو توجہ وہاں چلی گئی ہے اس توجہ کو یہاں پر لایا جائے. سنتے رہیے گا، اس توجہ کو یہاں پر لایا جائے. اس توجہ کو یہاں پر لانے کے لیے اب کیا کیا جائے گا؟ انسان ہمیشہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور جہاں کہیں نقص اور عیوب آ جاتے ہیں اس سے اتنا نفرت کرتا جاتا ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ یا اس کی چھوٹے چھوٹے عیوب کو بڑا کر کے بیان کیا جائے گا. اب کبھی ماں آ کے بیان کرے گی، کبھی بہن آ کے بیان کرے گی، کبھی بھائی آ کے بیان کریں گے چھوٹے چھوٹے عیوب جو واللہ خود ان کی زندگیوں میں ہیں. یہ عیوب خود اس کی بہن میں ہے، خود اس کی ماں میں ہے، خود اس کے بھائی میں ہے، لیکن اب ان کا ہدف یہ ہے کہ توجہ اس کی جانب سے ہٹانی ہے. کس طرح ہٹائی جائے؟ اس کے عیوب گناؤ، چھوٹے عیوب کو بڑا کر کے دکھاؤ. اور اگر کوئی عیوب نہیں ہے، ہوا یہ تہمت لگائی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ایسے ایسے معاذ اللہ ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے کہ واقعہ میرے سامنے ہے کہ جھوٹے خطوط تک لکھے گئے اس آنے والی دلہن کی الماری میں، اور شوہر کو بتایا دیکھیے یہ قتل ہو گیا، طلاق ہو گیا. کیوں؟ صرف اس لیے. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے عیب بیان کرنا شروع کر دیے. یہاں اگر وہ ذرا سیدھا سادہ سا شوہر ہوگا، سیدھا سادہ لڑکا ہوگا، اپنی بیوی کو مجسم کرے گا، اچھا آج میری والدہ کے ساتھ اس نے یہ بدتمیزی، اچھا آج یہ ہوا، اچھا آج وہ ہوا، ایک دن طیش میں آ جائے گا. اب یہ شوہر
نہ صرف ان کی جانب آئے گا بلکہ یہ آلائے کار بن جائے گا اس ساس کے لیے، اس نند کے لیے کہ اب اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کریں. تم نے ہم سے چھیننے کی کوشش کی تھی، اب ہم تمہارے لیے زندگی کو جہنم بنائیں گے. دیکھیے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہونا کیا چاہیے؟ شوہر کیا کرے؟ بھائی مولانا آپ نے تو بیان کر دیا کہ وہ آ کے عیوب بیان کریں گے، اور کیا کرے شوہر؟ ایک طرف ساس ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بہن ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بہن اور ایک طرف بیوی. کیا کرے؟ بھائیوں کو دیکھے، ماں کو دیکھے، بہن کو دیکھے. کیا کرے وہ یہ کرے. وہ جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھے کہ عام طور پر جو عیوب بیان کیے جاتے ہیں وہ دل سوزی اور حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. بڑا ہمدردانہ لہجہ ہوگا، بھائی ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو تمہیں نقصان ہو جائے. جو عاقل ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جو بردبار ہوگا، پہلا کام یہ سمجھے. اسی لیے میں نے کہا کہ جتنے عیوب بیان کیے جاتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو خیر خواہی کے لیے. اور دوسری بات یہ سوچے کہ یہ عیب جو مجھے بیان کیے جا رہے ہیں خود ان کے اندر بھی تو ہیں. میں نے بھی تو اپنی بہن کا گھر دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا. خدا نہ کرے میں دیکھیے کہیں کوئی پرسنل اٹیک نہ سمجھ لے، لیکن ہے ایسی صورت ہے. اپنی بہن کو میں جانتا ہوں، اپنے بھائی کو میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں زن مرید بن رہا ہوں، اور خود وہ جو دیکھیے ساری باتیں. تو دوسری بات وہ یہ سوچے کہ اگر واقعی ان کے یہ جو باتیں ہم مجھ سے کر رہے ہیں، بیوی کی شکایتیں مجھ سے کر رہے ہیں، اگر واقعی ہمدردی کی بنیاد پر ہوتی، اگر یہ واقعی مجھ سے ہمدرد ہوتے تو کبھی بھی شکایتیں نہ کرتے، اس لیے کہ جانتے ہیں اس کا نتیجہ جھگڑا. بہت بہت اہم جملہ ہے. جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جھگڑا نکلے گا، فساد نکلے گا. تو جو واقعاً ہمدرد ہوں گے وہ ناملائمات باتوں کو، بری باتوں کو تحمل سے برداشت کریں گے، دفن کر دیں گے، تاکہ ہمارے بچے کا گھر جو ہے. کتنے ہی والدین واللہ میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی دنیا سے، اپنی یعنی زندگی سے الگ کر دیا، الگ فلیٹ صرف اس لیے لے کے دیا کہ بیٹا ہم سے ملو یا نہ ملو لیکن اپنا گھر کم سے کم سنبھالو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہو، اپنے بچوں کے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے کہ تم ہمارے پاس. یہ ہے وہ ہمدردی. اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں، اور بدبخت ہیں ایسی عورتیں کہ جو اس اسٹیج پر لاتی ہیں. تو اگر شوہر بے وقوف ہوگا وہ فوراً اس پر اقدام کرے گا. اچھا آپ نے کہا، اور اس وقت تو ویسے ہی وہ دوستوں میں جو جاتا ہے تو دوست، دیکھیے یہ جملے اچھے نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ جوکس ووکس جو ہیں آپ کو نہیں پتا اس کی نفسیات کو کس طرح مجروح کر رہے ہیں. اچھا بیگم صاحبہ کا فون آ گیا، بیوی کا فون آیا نا، ہاں پتا ہے، اب تو ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اب واقعاً بیوی مریض ہے، کوئی کام ہے، لیکن اس لیے کہ دوست کے سامنے انسلٹ نہ ہو وہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ فون پہ ڈانٹ پیٹ دے گا، اب اگر فون کیا تو نہیں آؤں گا. سوچ کے مذاق کیا کریں، سوچ کے بات کیا کریں. انسان خاموش رہ جائے کتنے مسائل حل ہو جائے. تو اگر وہ بے وقوف ہوگا، تھوڑا سا کم عقل ہوگا، ادھر سنا سب سے زیادہ سچی میری ماں ہے، سب سے زیادہ سچی میری، جھوٹی نہیں بول سکتی وہ. ایک مرتبہ اقدام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر جو تباہی کا باپ کھلا اس کو بند کرنا پھر بہت مشکل. تو پہلی بات، پہلا سلوشن بتا رہا ہوں میں. پہلا سلوشن یہ کہ ذہن میں رکھے کہ بھئی دیکھو صمیمی تعلقات نہیں ہیں ان کے درمیان. دوسری بات، اگر واقعاً کوئی ایسی بات ہے کہ اقدام کرنا چاہتا ہے، اتنی فرصت ہے اس کے پاس، اتنا فارغ البال ہے کہ وہ اتنی باتوں کو سن کے ان پر اقدام بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر تحقیق کرے. پلیز اس کو سنیے گا غور سے. تحقیق کرے دقت کے ساتھ، دیکھے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور جب تک کلیئر نہ ہو جائے 100% اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائے. 100 سال لگ جائے وہ بات کلیئر نہ ہو، کوئی بات نہیں، میرے لیے کلیئر نہیں ہوئی بات، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، اقدام نہ کرے. اور پھر ایک جملہ ذرا سا ہمت کر کے دیکھیے، میں نے اس لیے کہا گاڑی واڑی جلانے کی جو بات کی میں نے اس لیے کہا، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو جس دن یہ سلسلہ شروع ہو ابتدا ہی میں احترام کے ساتھ یہ جملہ کہہ دے کہ دیکھیے آپ پسند کر کے لائی تھیں، آپ محبت سے لائی تھیں، آپ نے انتخاب کیا تھا، اور اب جو بھی کچھ کہنا ہے اس سے کہیے، میرے پاس مت آئیے. اور اگر زیادہ گردہ ہو
اب میں کس طرح کہوں، میرا گردہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. نعرہ حیدری. اس وقت تو نعرے کی ضرورت بھی تھی ایک. اور اگر زیادہ گردہ ہو تو وہ یہ کہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مجھ سے تعلقات برقرار رکھیں، دیکھیے سخت جملہ ہے، تو پلیز یہ باتیں نہ کریں، چھوڑ دیں باتوں کو. ابھی جو لڑکے کی ماں ہے، جو لڑکے کی بہنیں ہیں، جو لڑکے کے بھائی ہیں، چاہے اوپر بیٹھے ہوں چاہے نیچے بیٹھے ہوں، غصے میں کھول رہے ہوں گے. لیکن ابھی ایک بات کرتا ہوں، شوہر کی عقل کا تقاضا یہ ہے، جو عقل مند شوہر ہوتا ہے، بہترین حل یہ کہ وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جس نے قربانیاں دے کر تمہیں پالا ہے، یہ وہ بھائی ہے کہ جس نے جو تمہارے بازو کا سہارا بنا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں مانگی ہیں. سنو، ٹھیک ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے، لیکن شادی ہوتے ہی اپنی زندگی میں اس طریقے سے محو نہ ہو جانا کہ ان کے احساسات مجروح ہوں. بہت اہم ہے عزیزو، بعد میں جملہ کہہ رہا ہوں، بہت اہم ہے. شروع کے یہ چند ایک سال یا چند مہینے اگر شوہر یہ کرے کہ جتنی عزت جتنا احترام پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ اپنے والدین کا کرے، ایک ایک خوشی میں اپنی والدہ کو شریک قرار دے، ایک ایک مسئلے میں اپنی والدہ سے مشورہ کرے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے، ان کا حال احوال پوچھے، ان کے گھر میں آئے، ان کو اپنے گھر پہ بلائے اگر الگ رہ رہا ہے. شروع سے اگر وہ ایسا ایٹیچیوڈ رکھے، زیادہ فرما بردار، زیادہ تابع، زیادہ اطاعت کرنا شروع کر جائے، یقین مانیے جب ایسا ہوگا والدین کو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، سب مطمئن ہوں گے یہ ابھی بھی ہمارا ہی ہے. جب یہ اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ابھی بھی ہمارا ہے تو وہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی. جب خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو یاد رکھیے پھر شکایتوں کے تبادلے نہیں ہوں گے، پھر محبتوں کے تبادلے ہوں گے. اور بس آخری بات یہ شوہر کی عقل مندی ہوگی. اور یہ کوئی واقعاً میں بتا دوں یہ ایک سال جو گزرے گا، ایک سال کی یہ زحمت، چند مہینوں کی یہ زحمت کہ ذرا زیادہ بردباری کے ساتھ، ہاں بیوی کی دیکھیں وہ توہین وغیرہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، زیادہ بردباری، زیادہ محبت، زیادہ اطاعت، زیادہ تابعیت، زیادہ ان پر پیسہ خرچ کر رہا ہے. یعنی احساس رہے والدین کو، بھائی کو، بہنوں کو کہ یہ ہمارا بھائی تو اور زیادہ ہم سے محبت کرنے لگ گیا. یقین مانیے پھر آپ کے سامنے شکایتوں کے پلندے نہیں کھلیں گے. اور اگر پھر بھی پلندے کھلے تو سمجھ لیجئے کوئی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے ایسے نفسیاتی مرض. خیر، اور ایک عقل مندی اگر بیوی کر لے، کاش وہ نئی آنے والی دلہن چند مہینوں، شروع کا یہ سال اس طرح سے گزارے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت چاہے دکھانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو اپنے حقیقی والدین سے زیادہ کرے. اپنے شوہر کو پکڑ کر لے کر آئے کہ چلو تمہارے والدین ایک ہفتہ ہو گیا گھر پہ نہیں گئے ہو، جا کے سلام کرو. اپنے بچوں کو ادب سکھائے، تمہارے یہ دادا ہیں، یہ دادی ہیں، یہ چچا ہے، یہ پھوپھی ہے. اپنے بچوں کو خود احترام کر رہی ہے. ماں اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے، ساس اس پر بہت خوش ہو جاتی ہے کہ وہ نئی نویلی دلہن جو ہے پرس لٹکاتے ہوئے باہر نکل جائے اور ہائے کہ نہیں، جانے سے پہلے فقط ایک اجازت لے لے کہ اماں میں جا رہی ہوں، آپ کی اجازت ہے، نہیں جاتے نہ جائیں، کوئی بات نہیں، پارٹی ہی تو قربان ہوگی، گھر تو بچا رہے گا. اور دے گی اجازت، وہ کیوں اجازت نہیں دے گی؟ تو اجازت لیں، مشورت کریں، خدمت کریں. کچھ دن اگر صبح کا ناشتہ دینا پڑ رہا ہے تو دیں. یہ غذا نہیں جا رہی ہے، محبت ہے جو آپ کے ہاتھوں سے ان کے دل میں جا رہی ہے. اور پھر یاد رکھیے یہ چند دن، چند سال، چند مہینے اگر زحمت اس عورت نے اٹھا لی صحیح خدمت محبت کے ساتھ، قربانی اثار، چاہے وہ نندے ہوں، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ دیور ہو. میں تو اپنے شوہر کے کپڑوں کی استری کرنے کی ذمہ داری لیتی ہوں، دیور کا میرا کوئی کام نہیں ہے، اس بشٹنڈے کی ذمہ داری کوئی اور اٹھائے. یاد رکھیے اگر یہ زحمتیں اٹھا لیں
چند دنوں کی زحمت ہے. یہ جملہ کاش میری مومنہ بہنیں ذہن میں اپنے سپرد کر لیں. چند دنوں کی زحمت ہمیشہ کی حکمرانی عطا کرنے والی. اور اب صورتحال یہ ہوگی اگر شوہر کی جانب سے کوئی بدتمیزی ہوگی, آپ کی حمایت میں آپ کی ساس کھڑی ہوں گی, آپ کی حمایت میں آپ کی نند کھڑی ہوگی. تم ان سے ایسی بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ ارے خبردار, یاد رکھنا یہ ہماری بھابھی ہیں, یاد رکھنا یہ میری بیٹی ہے, یاد رکھنا یہ میری بہن ہے, اسے تنہا نہ سمجھنا. چند لمحوں کی قربانیاں, چند لمحوں کی قربانیاں, چند لمحوں کی زحمتیں اگر شروع میں یہ شوہر سمجھ جائیں, اگر شروع میں یہ والدین سمجھ جائیں, اگر شروع میں یہ زوجہ سمجھ جائے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے. وقت تقریباً ختم ہو گیا, لیکن ایک کردار میں بیان کر دوں تاکہ میری گاڑی بھی جلنے سے بچ جائے, اور بات بھی ضروری ہے جو بیان بھی ہو جائے. یہاں پر آپ درود پڑھتے محمد و آل محمد. ایک ساری باتیں ہو گئی, ساری باتیں تو نہیں ہوئی, لیکن یہ اہم باتیں ہیں. کاش کہ کوئی اس کو لکھ کر یاد کر لے, اور اس پر پھر میں نے کہا خواہش نہیں, دعا نہیں چلے گی, عمل کرے, ارادہ کرے, آج سے امپلیمنٹیشن کرے. علاج جب بھی ہوتا ہے, بیماری جب بھی ہوتی ہے, ہم بہت جلدی نتیجہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. شاید 1 سال لگ جائے اس دلہن کو, یہ ساری بیماریاں, ساری پریشانیاں دور کرتے کرتے 1 سال لگ جائے. تو ساری بات ہو گئی, لیکن اگر یہ بات نہیں کی تو بات ان بیلنس بھی رہ جائے گی. اور یہ بھی ایک بہت اہم کریکٹر ہے گھروں میں فساد کا, وہ ہے لڑکی کی ماں. اب تک جو مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے, چہروں پر مسکراہٹ آتی کہ الحمدللہ ان کی باری بھی آئی ہے. لیکن باری کسی کی نہیں ہے, ہم سبھی کی باری ہے ان معنوں میں کہ ہم نے ہاتھ بٹانا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, فقط نماز صدقہ نہیں ہے. گھروں کو آباد اگر آپ کر رہے ہیں, ایک گھر میں جا کر ایک دوست اگر کوئی جملہ کہہ رہا ہے, دوست کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے عزیزو. اچھی نصیحت اگر وہ دوست کر دے, اس ایک جملے سے اس دوست کا گھر بچ جائے. تعاونوا علی البر والتقویٰ, نہیں معلوم اس ایک نوجوان کو اس ایک جملے سے کتنی نمازوں کا, کتنے شب نماز کا ثواب اسے مل گئے. تو تعاونوا علی البر والتقویٰ, تو یہ ایک اہم چیز کہ عام طور پر دیکھا یہی گیا شوہر کے لیے. ایک جملہ کسی نے کہا تھا, میں نے پڑھا تھا کسی بک میں, انگریز نے کہا تھا البتہ یہ کہ کاش کہ میں بھیڑیا ہوتا اور میری ساس کوئی سانپ ہوتی, وہ اچھا تھا, وہ اچھا تھا جیسی ساس مجھے ملی. یہ پتہ نہیں کس خون کے ساتھ اس نے جملے لکھے تھے, لیکن ہوتا. یہاں کیا مسئلہ, ساس کی بیجا مداخلت اپنی بیٹی کے امور میں, بیجا مداخلت, انٹرفیئرنس کرنا, نصیحتیں کرنا, کبھی ڈانٹ کے, کبھی محبت سے, کبھی مشورے کے ذریعے سے, کبھی نصیحت کے ذریعے سے. یہ جو مداخلت ساس کی جانب سے ہو رہی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت ساری غلط فہمیوں کا سبب بن جاتی ہے. ہوتا کیوں ہے, بہت مختصر کر کے, ہوتا کیوں ہے, کیوں ساس مداخلت کرتی ہے بیٹی کی زندگی میں, کیوں خاموش نہیں رہتی؟ اس لیے کہ دیکھیے, شادی سے پہلے, یعنی اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے, اس نے اپنے داماد کا ایک تصور بنایا ہوا ہے. میرا داماد ایسا ہوگا, میرا داماد ایسا ہوگا. اگر شومی قسمت کا, نہیں شومی قسمت تو غلط کہہ دیا, اگر خوش قسمتی سے ایسا ہی داماد مل جائے الحمدللہ. لیکن اگر ایسا داماد جیسا وہ چاہ رہی تھی نہیں ملا, کسی بھی اعتبار سے اس میں وہ کمی تھی, تب وہ کیا کرے گی؟ دیکھیے, وہ مداخلت کرے گی, وہ اپنی بیٹی کو ذریعہ بنائے گی اپنے نظریات, اپنی افکار, اپنی نصیحتوں کو بیٹے تک پہنچانے کا. ادھر سے وہ ماں القاء کرے گی, ادھر سے وہ بیٹی بتائے گی. شوہر جانتا ہے کہ یہ سب پڑھا لکھا کر ماں بھیج رہی ہے. اب جو بھی چپقلش ہوگی, جو بھی جھگڑا ہوگا, جو بھی ناچاقی پیدا ہوگی, اختلاف مزاج بروز کرے گا, ظاہر ہوگا, تو لڑکے کی نگاہ جائے گی کس طرف کہ میری بیوی کو ٹرین کر رہی ہے میری ساس. آہستہ آہستہ یہ احساس بڑھتا جائے گا, ادھر سے مداخلت بڑھتی جائے گی. ہوگا کیا؟
غیر عاقلانہ راہ حل، ماں ہی سے بیٹی کو جدا کر دو، ماں کے یہاں کم سے کم آنا شروع کر دو، آنے جانے پر پابندی لگا دو۔ میں نے کہا یہ راہ حل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شوہر یاد رکھے کہ یہ اس ماں کی حقیقی بیٹی ہے۔ ڈرا کر دھمکا کر کچھ دیر تو کام چل جائے گا، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو بیٹی ہے اب اس کی ماں کی شکل اس کے سامنے مظلوم ہوتی جائے گی، اور اب یہ گستاخیوں پر اترے گی۔ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، میرے راستے میری ماں سے ملنے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، لہذا وہ کیا کرے گی؟ وہ شوہر سے بدتمیزی کرنا شروع کرے گی، وہ اپنی ماں کی ہر اچھی بری بات کو ڈیفینڈ کرے گی، اور پھر جواب میں شوہر کی ماں اس کی توہین، اس کی بے احترامی۔ دیکھیں کس طریقے سے جنگ کے شعلے بھڑکیں گے۔ غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ ساس کہ جو بیجا مداخلت کر رہی تھی اپنے بچی کے امور میں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح جواب دینا ہے۔ راہ حل کیا ہے؟ کیا جدا کر دیا جائے؟ نو۔ سختی عائد کر دی جائے، تعلقات ختم کر دیے جائیں، کم سے کم ملا جائے؟ نو۔ راہ حل ایک ہے، اور راہ حل یہ ہے کہ وہ شخص، وہ شوہر ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ سگی بیٹی ہے اس کی، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی، یہ حماقت نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لے کہ یہ جو دخالت ساس کر رہی ہے، بہت اہم ہے نقطہ یہ جو دخالت اس کی زندگی میں ساس اس کی بیوی کے ذریعے سے کر رہی ہے، اطمینان رکھیے، اب دیکھیے برا مت مانیے گا، اطمینان رکھیے کہ واقعاً یہ محبت میں کر رہی ہے، یہ واقعاً دل سوزی میں کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میری بچی کا گھر اگر تباہ ہوا تو میری بچی بھی تباہ ہوگی۔ اسے شاید آپ سے محبت نہ ہو، اپنی بچی سے بہت محبت۔ کبھی بات کر کے دیکھیے اپنی ساس کے سامنے، میں مرنے جا رہا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ، اس لیے کہ یہ مرے گا تو میری بیٹی ہی بیوہ کہلائے گی۔ لہذا یاد رکھیے وہ اپنے بیٹی کے گھر کو کبھی تباہ نہیں کرے گی۔ اب یہ جو نصیحتیں وہ کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے؟ اسی محبت کی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ عاقلانہ نصیحتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ احمقانہ نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھے شوہر کہ بری نیت سے نصیحتیں نہیں کی جا رہی، کرنا صرف اتنا ہے، نہ جدا کرنا ہے، نہ تعلقات توڑنے ہیں، صرف۔ اب یہ پوری ایک تقریر بن سکتی ہے، لیکن میری بھی گنجائش اب وقت کی ختم ہو گئی ہے، اور آپ بھی جس طرح سے پہلو بدل رہے ہیں، پتہ نہیں غصے میں، پتہ نہیں تھکاوٹ سے، کہ اب لیکن بس یہ آخری جملہ کہ راہ حل یہ ہے، پہلی بات ذہن میں رکھے کہ ماں جو دخالت کر رہی ہے بیٹی کے امور میں، دیکھیے فرق ہے ان دخالتوں میں اور اس دخالت میں، برا مت مانیے گا، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کا گھر تباہ ہوگا، یہاں اس کی بیٹی جو ہے وہ طلاق یافتہ بنے گی۔ مرد پر داغ نہیں لگتا، عورت پہ داغ لگ جاتا ہے، لہذا وہ کوئی بری نیت سے نصیحت نہیں کر رہی، لیکن محبت میں اس ریچھ کی طرح ہو گئی ہے جو اپنے دوست کی ناک سے مکھی ہٹانے کے لیے اس کی ناک پہ پتھر مار دیتا ہے، یہی وہ ساس کرتی ہے۔ خدا کے لیے اے دلہنوں کی ماؤ، اے ساسو، خدا کے لیے تم سمجھتی ہو کہ واقعاً اچھی بات ہے، فائدہ ہوگا، خاموش ہو جاؤ، مت کرو نصیحت، اس لیے کہ یہ نصیحتیں کسی بھی وقت بدگمانی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ راہ حل یہ اہم ترین چیز وہ یہ کہ شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کریں، بہت اہم ہے یہ پورا، میں نے بتایا ایک چیپٹر ہے، اس پہ بات میں نہیں کر سکتا۔ انڈرسٹینڈنگ، جانتے ہوں، وہ اس کو جانتا ہو، یہ اس کو جانتی ہو۔ ایک صاحب آئے، اور لطیفہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ان صاحب کی اپنے دوست کی وائف سے کہ بھائی آپ کے شوہر جو ہیں وہ ایک خاتون کے ساتھ میں نے دیکھا ہوٹل میں ٹیبل پہ چائے پی رہے ہیں،
تو ان خاتون نے مسکرا کے کہا کہ اچھا ایک، میں تو سمجھی شاید 3 بیٹی ہیں. یعنی وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر باوفا ہے، میرا شوہر اس کا کردار کیسا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو دونوں کے درمیان. وہ جانتا ہے کہ میری بیوی جو ہے بدنیت نہیں ہے، میرے گھر والوں کے معاملے میں انڈرسٹینڈنگ. یہ خود ایک تفصیلی بات ہے، اس کو میں یہیں بھی چھوڑتا ہوں. انڈرسٹینڈنگ. اور اس کے بعد جو نصیحتیں ماں کی جانب سے آ رہی ہیں اور بیگم صاحبہ ٹیلی کاسٹ کر رہی ہیں لائیو نشریات، وہ یہ کرے کہ واقعاً دیکھیے، اب اس کو اینالائز کرے. واقعاً اگر اچھی نصیحت ہے تو اس کو قبول کرے، اچھی بات. لیکن میں نے بتایا عام طور پر وہ اچھی تو کیا ہوں گی، تو عقل کے ساتھ، تدبر اور فراست کے ساتھ اپنی زوجہ کو متقاعد کرے، قائل کرے. قدم قدم پہ اس نے مجھے سہارا دیا ہے، قدم قدم پر میری اس نے حمایت کی ہے، اور رو رہا تھا. اس لیے کہ یاد رکھیے، جو انسان اپنے سسرال سے لڑ جائے، بہت سارے حمایتیوں سے، دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھا. جو بھی، چاہے لڑکی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، جو بھی قطع تعلق کرے گا اپنے حمایتیوں کو اپنے ہاتھ سے کھو دے گا. اور اگر اپنے سالوں کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ رشتوں کو مضبوط رکھے تو یقین مانیے پرخلوص دوست جو ہیں اس کے پیدا ہو گئے، جو اس کی کاروبار میں مدد کر سکتے ہیں، اس کے سوشل کانٹیکٹ میں مدد کر سکتے ہیں. رمز موفقیت ہے. تو ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے حمایتی اور اس کے مدد کرنے والے اس کی مدد کریں. اور یہ ضرورت ایسی کہ جس وقت دربار یزید میں اسیروں کا لوٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا، حمایتیوں کی ضرورت. کوئی 2 جملے حمایت میں بولتے. یزید کے دربار میں لوٹا ہوا قافلہ پہنچا، اور اس موقع پر ایک جملہ یزید نے بیان کیا جو خود ایک مصائب سے کم نہیں ہے. کتنی بڑی مصیبت تھی اہل بیت کے لیے کہ جس وقت یہ لٹے ہوئے اسیروں کا قافلہ، خاک و خون میں آلودہ یہ بیویاں، یہ بچے جن کے سر پہ چادر نہیں ہے، جن کے سروں پر خاک اڑ رہی ہے، جن کے لباس تار تار ہو گئے ہیں، دربار میں ایک رسی میں 20 بیویوں کے گلے باندھ دیے گئے ہیں. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ یزید یہ جملہ کہتا ہے، اے شمر میں نے تجھ سے کہا تھا حسین کے اہل حرم کو گرفتار کر کے لا. یہ چند کنیزیں اور غلام کہاں سے لا؟ اللہ اکبر. یزید کا یہ جملہ، اہل حرم کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ یزید کہتا ہے کہ کنیزوں اور غلاموں کو لے آیا. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شمر تیش کی عالم میں آگے بڑھتا ہے، علی ابن حسین سید سجاد کے کاندھے کو پکڑتا ہے، اسے غلام نہ سمجھ، اے امیر یہ حسین کا بڑا بیٹا علی ابن حسین ہے. اور پھر ایک ایک کر کے تعارف کروایا، یہ سکینہ ہے، یہ ام لیلہ ہے. اور اس کے بعد جب اس نے کہا اے یزید اسی دربار میں علی کی بیٹی زینب بھی ہے، بس اتنا سننا تھا. اب یزید کا دوسرا سوال یہ ہے، اچھا علی کی بیٹی زینب؟ اے شمر میں چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی سے کچھ گفتگو کروں. اللہ اکبر. یزید اور اس کی بلیدگی کو سوچئے گا، زینب اس کی طہارت کو سوچئے گا. ارے زینب کا یزید کے نجس دربار میں آ جانا ہی قیامت سے کم نہیں تھا کہ اب یہ مصیبت بھی زینب کو جھیلنا پڑے گی کہ یزید جیسا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ شمر پیچھے کی جانب پلٹا، دربار کے گوشے میں چند کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بیٹی زینب سر جھکائے بیٹھی. بس ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کنیزوں ہٹو، اے اور تو ہٹو، امیر زینب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. ایک کنیز حبشہ سے تعلق، غالباً جناب فضہ، ہٹنے سے انکار کر دیا. مرتی مر جاؤں گی، شہزادی کا ساتھ نہ چھوڑوں گی. بس اتنا سننا تھا. شمر نے دیکھا کہ جب یہ کنیز نہیں ہٹ رہی، ہاتھ میں
تازیانے کو لہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھ ہٹ جا ورنہ اس تازیانے سے اذیت دوں گا. حمایتوں کی ضرورت کس وقت ہوتی ہے؟ میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ وہ کنیز تڑپ اٹھی, دائیں بائیں دیکھا, ارے یزید کے دربار میں کچھ حبشی غلام جن کا تعلق اس کے قبیلے سے ہے, ارے تلواریں سجائے کھڑے ہیں. جلال کے عالم میں ان حبشی غلاموں کو دیکھا, اے میرے قبیلے کے مردوں تم کیا نامرد ہو؟ ارے تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی ناموس کی توہین کی جائے, تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو. بس اتنا سننا تھا. حبشی غلاموں کی غیرت جاگی, تلواریں نیام سے نکلی. اے یزید خبردار, شمر کو روک دے ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ارے یزید نے اشارہ کیا, شمر کے بڑھتے قدم رکے, تازیانہ رک گیا, شمر کے قدم رک گئے. ادھر زینب کے دل پر قیامت کی منزلیں گزر گئی. ارے پلٹ کے مدینے کی جانب دیکھا, اے نانا, ارے کنیزوں کا یہ احترام, رسول زادیاں بے مقنا و چادر دربار و الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون.